ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے، اور جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ بلکہ ملک ایک طرح سے جام ہوا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا بلنڈر کرتے جا رہے ہیں، اور کچھ جو ان کے صحافی ہے جو ان کے ہر جائز اور ناجائز بات کو اون کرتے ہیں اور پھر ان کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اسی کی طرف یہ لگے ہوئے ہیں، بس وہی اٹھاتے ہیں کہ حکومت تو بہت اچھی چل رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہو سکتا ہے بھائی جان؟ یہ جو صحافی نہیں میں نے کہتا، یہ ٹاؤٹ میڈیا ہے، ان کو میں ٹاؤٹ فٹس کہتا ہوں۔ میڈیا آؤٹ فٹس ہوتے ہیں، یہ ٹاؤٹ فٹس ہیں۔ تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے بدتینت اور بددعائے ہوئے لوگ ہیں کہ گناہ بے لذت ہے جس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کو حاصل حصول کچھ نہیں ہونا، آپ صرف ان کا فوڈر بنتے ہوئے، اللہ نے آپ کو قلم کی قوت دی، سینسبلٹی عطا کی، سوچ سمجھ سے نوازا، لیکن آپ اس کا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ کہنا آسان ہے کہ آپ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اللہ جب ایسوں کی مت مار دیتا ہے نا، تو یہ پھر جو ناخوب ہوتا ہے اس کو خوب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہے نا، اقبال کا بڑا خوبصورت مصرع ہے، بڑا جامعیت سے بھرپور مصرع ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ تو جو کل تک یہ خود ناخوب سمجھتے تھے نا، اب اس کو خوب سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ میں ان کو سنتا ہوں تو بیچارے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات تو کہ سایہ شمشیر میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بعض اوقات تو لگتا ہے کہ باقاعدہ بڑی کنوکشن سے ایک بات کر رہے ہیں، ایسی کنوکشن کہ جس کا مطلب ہے اس سے بڑا سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں لٹھ نہیں مارا، تمہاری مت مار دی ہے، تم ہیلوسینیٹ کرنے لگ گئے ہو۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون ایک کٹ آؤٹ کیس ہے ہیلوسینیشن کا، اس نے زندگی اپنی ہیلوسینیشن میں گزار دی کہ میں خدا ہوں۔ کیوں؟ نہ میں کبھی بیمار ہوا، نہ مجھے کبھی کوئی فکر لاحق ہوئی، نہ مجھے کبھی کوئی غم ملا، کچھ بھی نہیں ملا، میں A1 ہوں ہر طرح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ بھی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، مال و زر بھی میرے پاس ہے۔ تو اس لیے اس ہیلوسینیشن میں اس نے وقت گزار دیا، اور جب وہ وقت آیا کہ اس نے توبہ کرنا چاہی تو وہ اٹ واز ٹو لیٹ تھا۔ تو یہ بیچارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی طرف سے میں زیادہ دکھی محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ تمہیں تو اللہ نے بہرحال سینس دی ہے، تم ان دوسروں کی نسبت بہت بہتر، اور تمہارے کو ایسا کوئی سٹیکس نہیں ہے۔ تم اگر ان کے خلاف کلمہ حق بلند نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی ٹیون پر ڈانس تو مت کرو، خاموشی اختیار کر لو، ہلکا انداز اپناؤ۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ادھر سے جب پریشر آتا ہے نا تو یہ صاف کہنا شروع کر دیتے ہیں کو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں۔ ان ادر ورڈز، یو آر ناٹ لوئل ٹو یور سالٹ، اف یو نو واٹ آئی مین۔ تو جب آپ نے اپنے آپ کو اس سطح پر لے آنا ہے تو پھر آپ اس کے لیے تیار ہیں، آپ سے ہر بات کریں گے وہ۔ اب دیکھیں، حماقتوں کی فہرست ہے ایک۔ میں نہیں کہتا کہ ایمان مزاری بہترین ہیومن اسپیسیمن ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی، ہر ایک سے ہو سکتی، کس سے نہیں ہوتی۔ ہمارا ہیرو، ہمارا لیڈر، وہ غلطیوں کا مجسمہ تھا، مطلب انسان ہے وہ۔ عمران خان نے 70,000 غلطیاں کی ہیں، جن میں سے ایک اس کی مردم ناشناسی تھی کہ وہ نہیں سمجھ ہی نہیں پایا، یہ غلطی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ میں ایک فالٹ ہے لیکن آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، یہ ہے آپ کی غلطی۔ فالٹ ہونا غلطی نہیں ہے، وہ تو ان بلٹ ہے نا، انہیرنٹ ہے۔ آپ نے اپنے آپ پہ بھروسہ کچھ زیادہ ہی کر لیا۔ آپ کیا کرتے؟ آپ ایک کمیٹی بناتے، کچھ ایسے سینسیبل لوگوں کو بیچ میں شامل کرتے، بزرگان ہیں ایسے میں اب بھی کہتا ہوں یہ دور مت جائیں۔ یہ 3-4 بندے، ہمارے ہارون الرشید صاحب اور یا مقبول جان، ایک وہ جسٹس صاحب، جج صاحب جو ناراض ہو کے کراچی والے ان سے چلے گئے تھے، وجیہ الدین بڑے باکمال آدمی تھے، ان جیسے لوگ، ایون الوی صاحب جیسے لوگ، یہ بڑے سگیشس سینسیبل لوگ تھے، ان کو بیچ میں رکھتے۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے لوگ، 5-6 بندوں کی یہ ایک کمیٹی بنی ہوتی نا، اور ایک آدھ جلاد صفت بھی ان میں ہونا چاہیے تھا، بڑا تگڑا۔ تو لوگ، یہ مطلب ہے کہ یہ موت کو ترجیح دے دیتے بنسبت بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بننے۔ مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی، واقعی سٹارٹ میں ہم بھی بڑے خوش ہوئے تھے، میں نے بھی اسے سب سے پہلا ویلکم، میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا کہ وہ جو ہی نامینیشن ہوئی میرے گھر آ گیا۔ We were all together, you were not with us.
آپ کو پتا ہے ہماری ریکارڈنگ ہو رہی تھی, جی آپ نے بتایا تھا, ریکارڈنگ کے دوران وہ اندر داخل ہو گیا کہ صحیح آپ نے جو کل بات بتائی تھی پرسوں ترسوں وہ تو سچ ثابت ہوگی. اس بیچارے کو واقعی نہیں پتا تھا کہ اس کا نام آ رہا ہے بطور سی ایم, تو وہ جیسے ہانپتا ہوا آیا سیدھا کہ, تو میں نے پھر اس کا لگے ہاتھوں انٹرویو بھی کر لیا گپ شپ ان گزیبو میں, اور پھر میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں, تمہیں کوئی نہیں لوگ جانتے نا, تم خان کی چوائس ہے تو تم بہتر ہی ہوگے. لیکن استغفر اللہ, اس نے ناکو چنے چبوا دیے, اور بعد میں پھر شرم آتی ہے سوچ کے کہ وہ بڑا فیورٹ بھی تھا خان کے ہاؤس ہولڈ کا, اس کے قرب و جوار کا. تو یہ غلطیاں تھیں. ایمان مزاری کی بات ہو رہی ہے, ایمان مزاری کے ساتھ جو سلوک یہ حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ روا رکھ رہی ہے, اس سے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, ایک چھوٹا سا کلپ میں نے ٹک ٹاک میں دیا تو وائرل ہوا ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے ایک نئی آسما جہانگیر پیدا کر رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ آسما جہانگیر نے آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا. یہ اتنی ٹاکٹیو نہیں ہے, یہ نسبتاً تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ سپوکن ہے. آسما جہانگیر تو لٹھ مار تھی, لیکن مشق سخن سے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. آج سے 10 سال بعد دیکھیے گا آسما جہانگیر کو پیچھے چھوڑ جائے گی ایمان مزاری. 10 سال تو بہت دور کی بات ہے, اگلے سال ڈیڑھ میں ہی دیکھ لیجیے گا کہ اس کے جو حالات ہیں, جو اس کی میڈیکل کنڈیشن ہے, شی ہیز اے میڈیکل کنڈیشن, یو نو دیٹ, اور اس کے باوجود اس کو اس طرح رگید رہے ہیں. کیوں؟ کہ تم نے ہمارے خلاف بات کی. گویا آپ کے خلاف بات کر کے آپ کو ورک اپ کیا جا سکتا ہے, یا آپ دہل جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. ہاؤ ایزی یو آر ٹو ورک اپ. یہ حماقت آپ اپنے دشمنوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا آسان ہے, اور بے شمار حماقتیں. یہ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ آل پاورفل ہو کے بیٹھ گئے تو کون سی پیپلز پارٹی اور کون سی نون لیگ, آپ ان کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کر رہے تھے؟ اگر آپ نے نئے لوگ لانے تھے, عمران کو ہٹانا تھا, تو بے شمار لوگ اور بیٹھے. کم از کم وہ بدنام تو نہیں, میں نہیں کہتا کہ بڑے نیک نام لوگ ہیں جیسے ہم ہیں, انہی میں سے ہونے چاہیے تھے, لیکن بدنام زمانہ لوگ تو نہیں تھے نا, انہیں لے آتے. یہ آپ نے بہت بڑی حماقت کی. افغانستان سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا کسان کیوں چلا رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ آپ کا بزنس مین کیوں رو رہا ہے؟ آپ کی ایک ایک ایکسپورٹ ٹکے ٹوکری ہو چکی ہے. ڈیلی بیسس پر آپ کو $2 ملین کا نقصان ہو رہا ہے, ڈیلی بیسس پر. ہمارے لیے تو بھائی وہ $2 ملین $2 بلین ہے. جو حالات ہیں ہمارے, آلو نہیں جا رہا, گندم نہیں جا رہی, آٹا نہیں جا رہا, ہر چیز رول ہو گئی ہے. یہ حماقتیں آپ کی مس کیلکولیشن. یہ تیرا ویلی میں جو کچھ ہوا ہے یہ مس کیلکولیشن نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تم نے صرف اس بندے کو ٹانٹ کرنے کے لیے, زچ کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے ایک بم کو ٹانگ مار دی ہے. اب تم بہانے تلاش کر رہے ہو, اب تم ڈیکوائے تلاش کر رہے ہو, اب تم اسکیپ گوٹ, گنی پگ تلاش کر رہے ہو, کیونکہ گنی پگز ہمیشہ انہوں نے پالتو رکھے ہوتے ہیں. ڈھاکے والا مسئلہ ہوا, ڈھاکہ فال کیوں ہوا؟ جی گنی پگز ہیں ہمارے پاس, یہ دونوں, دے آر دا بیسٹ گنی پگز وی کین پروڈیوس. ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرا شیخ مجیب. اسی طرح کبھی نواز شریف گنی پگ ہوتا ہے, کبھی بی بی گنی پگ ہوتی ہے, کبھی جنیجو ہوتا ہے. جنیجو کو بھی انہوں نے بنایا تھا, وہ جو ان کا پیر و مرشد ہوتا تھا نا, جس نے اسلام نافذ کیا تھا ہمارے یہاں. ہم آج تک اسی کے سحر سے ہی نہیں نکل پائے, اسی کے چنگل سے میں کہتا ہوں نہیں نکل پائے. اور اسلام سے جتنا دور ضیاء الحق نے اس قوم کو کیا, لیکن کچھ لوگ مصر ہیں اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے پہ. اوکے, گڈ فار یو. تو اسی طرح کی حماقت در حماقت در حماقت. شرم آتی جب دوسری طرف دیکھتے ہیں, کبھی یورپین یونین آ کے انڈیا کے ہاں سجدہ ریز ہے, کبھی وہ خاتون ان کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی کہ جی ہم تو 20 سال سے لگے ہوئے تھے اس معاہدے کے لیے. تو انڈیا از گیننگ بائی دا آور. ہمارا انتہائی قریبی دوست یو اے ای اس وقت ان کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے. اس کا انرجی ایگریمنٹ دیکھیں ذرا کھول کے, اس کا ڈیفنس سے متعلق بہت ساری چیزیں. اور ایک وقت آنے والا آپ دیکھیے گا عنقریب, خدا نہ کرے ایسا ہو, خاکم بدہن, لیکن ارادے دونوں طرف کے یہ کہ پورے مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی مین پاور ہے اس کو ریپلیس کریں گے انڈینز کے ساتھ, ایون بنگلہ دیشی مین پاور کو. ابھی سے وہاں پر پاکستانیوں کے لیے ویزا ٹرمز اور ہیں, انڈینز کے لیے اور ہیں. وہ تو خیر ہمارے کرتوت بھی ایسے ہیں نا. آپ نے انڈینز کو کبھی اس طرح مانگتے دیکھا, پین ہینڈلنگ کرتے دیکھا جیسے یہ کرتے ہیں؟ لڑائیاں, جھگڑے, مرڈرز. یعنی افریکنز کے بعد ید طولہ ہم رکھتے ہیں. سر کیٹیگریز ہیں, پاکستانی ایک کیٹیگری میں ہوتے ہیں اور انڈینز بہت اچھی جابز میں بہت اچھے لیولز پہ کام کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ یو اے ای نے
ہمارا یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ پروجیکٹ تھا اس سے دستکشی کا اعلان کر دیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل. اتنی دیر خواری کے بعد وہ کہتے نہیں جی ہمارے بارے میں ہی نہیں ہے. کیوں بارے میں نہیں ہے؟ معروضی حالات بدل گئے. چلیں دوسری طرف دیکھ لیں, سعودی عرب بھی آپ سے وہ چند دمڑیاں جو ہم نے لے رکھی ہیں ان سے وہ واپس مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے واپس دو, میں تو 1-1 روپیہ اکٹھا کر رہا ہوں. کیونکہ وہ نیوم پروجیکٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے ان کو بھی. ہر ایک کو ضرورت, جس کا آج کل نفسا نفسی کا عالم, امریکہ سے بڑھ کر کون اس کا شکار ہو سکتا. ہر ایک کو اپنے پیسے کی فکر ہے. ہماری ٹریجڈی یہ کہ ہم مانگتے بھی رہتے ہیں, لیتے بھی رہتے ہیں اور واپس نہیں کرتے. یہ جو 1.5 ارب ہم سے مانگ رہا ہے نا یو اے ای, یہ ہم نے گیس کریں کتنی دیر پہلے کا لیا ہوا ہے؟ 30 ایئرس, 30 سال پہلے, کہ ابھی کل دے دیں گے یار, تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے. ہماری حالت ان غریب لیکن بدتمیز رشتہ داروں جیسی ہے کہ جو شیر مادر سمجھ کے آپ سے ادھار مانگتے ہیں اور واپس نہیں کرتے. نہیں, واپس تو دور کی بات, اگر آپ نے مانگا تو آنکھیں دکھاتے ہیں ہم سے یعنی یو آر آسکنگ فار یور منی. ہم میں یہ رسم ہے, لے کے دینا قسم ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو سعودی نے بھی مانگ لیے واپس. اس نے کہا جی میرے پیسے واپس کریں. یار آپ پیسے کیوں نہیں واپس کرتے؟ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, یس وی وڈ آلسو لائک ٹو نو کہ ہم پیسے کیوں نہیں واپس کرتے. بھائی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں پیسے, ہم کہاں سے لائیں؟ ہم نے پیسے کمائے ہوتے تو ہم واپس کرتے نا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کی ٹکے ٹکے کی باتیں سننے کا. ہم نے نہیں کمائے, ہم کیا کریں؟ ہم بڑی مشکل سے چند لوگوں نے کمائے ہیں بس, پورے ملک نے تو نہیں کمائے نا. جب پورا ملک کمائے گا, ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, نیا بلاک بنے گا, نئی قیادت آئے گی, تو ہم تمہارے پیسے سود کے ساتھ واپس کریں. سود تو خیر ہونی نہیں ہے, ہم انعام اکرام دے کر تمہیں واپس کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم پہ اعتبار کرو. وہی نا, مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے. ہاں, میں مانگنے والا نہیں ہوں. پہلے کہتا تھا میں شکل سے, اب تو وہ شکل سے بھی لگتا ہے مانگنے والا. بخدا وہ ہمیں نظر آئے تو دل چاہے گا کہ یار سائڈ پہ ہو جاؤ, اس نے پیسے مانگے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی حماقت کے زمرے میں آتی ہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے میڈیا کو, آپ نے چونکہ میڈیا کی بات کی ہے, میڈیا کو غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہم ٹرمپ کی ٹرمپٹ بجاتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے صرف اس جرم کی پاداش میں. آپ نے ریپبلک ڈے کا میسج پڑھا ہے پریزیڈنٹ شی کا؟ انڈیا کے باری صدقے جا رہا ہے, وہ انڈیا از اے فرینڈ, اور پہلگام کی مذمت کرنا وہ لازمی سمجھتے ہیں. وہ جیسے ہمارے لیے گالی بنی ہوئی ہے, بھئی پہلگام کی مذمت تم کرواؤ ضرور, لیکن اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ دیکھیں جی ان کو گالی وہ دی جا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ میڈیا کے سامنے ہو رہا ہے, لیکن میڈیا اس سے بالکل غافل ہے. کچھ غافل ہے, کچھ جانتے بوجھتے خاموش ہے, اور کچھ عقل نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے. ہاں وہی غافل, وہی ہے, غفلت ہے, آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. کوئی ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. جیسے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں فیوچرسٹک جو بات کر رہا ہوں, آنے والے دنوں کا پاکستان, بھئی وہ آنے والے دنوں کا ہے, اور میں ہرگز نہیں کہتا میری بات پہ یقین کرو. یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی, اس وقت کا پاکستان جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہترین ہے, تعمیر و ترقی کے وہ مدارج طے کرتا چلا جا رہا ہے کہ حیران کن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو آنے والے دنوں کی ایک تصویر محسوس کر رہا ہوں. بھلے سے وہ ہو سکتا ہے 1% بھی لوگ میری بات پہ یقین نہ کریں, میں کسی کو فورس نہیں کرتا. یہ بنیادی ڈفرنس ہے ہمارا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا, اور یہ صرف میڈیا کہنا کافی نہیں, صرف صحافی اور اینکر کہنا کافی نہیں ہے, صرف اینالسٹ کہنا کافی نہیں, میڈیا ہاؤسز جو مالکان ہیں اصل دوزخ یہ سمیٹ رہے ہیں. اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی کل تک ہم ان کے زیر سایہ پلتے رہیں, کام کرتے رہیں, شرم آتی ہے سوچ کر. جی جناب. غزہ کے بارے میں یہ کلیئر سٹانس کیوں نہیں دے رہے عوام کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز کے بارے میں سر انہوں نے کلیئر سٹانس لیا, سوائے ایک چیز جس کو استثناء کہتے ہیں, بالکل, سوائے اس کے کہ قانون کی, آئین کی دھجیاں بکھیری جا سکیں, اس پہ بڑے کلیئر ہے. سوائے اس کے کہ زبان بندی کروا دی جائے, ایک بول نہیں سکتے تم, خبردار. تازہ ترین واردات آپ نے سن لی ہوگی, 2 اوپر تلے آئی ہیں. ایک یہ کہ ایک بڑے چینل کو پیمرا نے نوٹس سرو کر دیا ہے کہ تمہارا جو ایک اینکر ہے اس کے شو میں کوسچن ریز کیا گیا ہے, مہمان سے اینکر نے کوسچن کیا ہے, وہ کوسچن بھی غلط ہے. وہ کوسچن دراصل سسٹم پر, فوج پر, اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے مترادف ہے, تو اس کی جواب دہی ہوگی.
وہ آپ ہر چیز پہ کنفیوزڈ ہیں. یقین کیجئے کہ ہر سٹیپ لینے کے بعد ان کا ایک پیریڈ شروع ہوتا ہے, اس کا میں نے نام رکھا پچھتاوا پیریڈ. انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے نا, جیسے ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے, تو ان کا جیسے کوئی چیز واپس کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, 1 مہینہ ہے آپ کے پاس, آپ چاہے واپس کر دیں, یہ آپ ان سے لیں اگر ریٹرن پالیسی. جی تو وہ اس کا پچھتاوا پیریڈ ہے کہ یار افغانستان کا بارڈر ہم نے کیوں بند کیا, خام خواہ بند بھی کیا اور ذلت بھی ہوئی, خواری بھی ہوئی, نقصان پہلے نہیں تمہیں پتا تھا کہ یہ نقصان تمہارا ہے, ان کا نقصان نہیں ہے. اسی طرح یہ تیرا ویلی والا معاملہ, اسی طرح بے شمار, اور اب کوئی ایک ہو تو اس کا ذکر بھی کریں. غزہ کا جہاں تک تعلق ہے, غزہ پہ دے آر تھورلی کنفیوزڈ سر. وہ ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ حالت ہے ان کی کہ کرنے کو تو خوش کرنا ہے نا بڑے صاحب کو, ان کو تو ہم ابا جی تسلیم کیے بیٹھے ہیں نا کہ وہ ابا جی خوش رہنے چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ صرف اس کی خوشنودی مطلوب ہے, صرف اس کی خوشنودی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کام اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. یہ کیفیت ہو چکی ہے. تو اس کی خوشنودی تو مقصود ہے, لیکن موروثی حالات اجازت نہیں دیتے. آپ کر کے دیکھیں, بے چین آپ بہت ہیں, بہت بے چینی ہے کہ یار ہمیں کس نے روکنا ہے, ہم نے پہلے یہ کیا وہ کیا وہ کیا, آج تک تو بولا کوئی نہیں. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس پوری رام کتھا جو شروع ہوئی تھی آج سے 4 سال پہلے, باجوے نے شروع کی تھی, اس کا آخری چیپٹر ہی یہی ہے. لاسٹ نیل ان دا کافن اسی کو کہتے ہیں. یہ تمہاری آخری منزل تھی جس کے بہت قریب اللہ تمہیں لے گیا ہے. اب دیکھیے نیتن یاہو کی گفتگو آپ نے اگر کسی نے سنی ہو, نہیں سنی تو میرے مشورے کے تحت ایک دفعہ سنیے. اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں صرف ایک فوج کو اجازت نہیں دوں گا غزہ کے قریب آنے کی. میں بڑا خوش ہوا کہ چلو یار ہمارا, وہ کہتا ٹرکی کی بات ہو رہی ہے, اے میں نہ خوش ہو. مجھے محسوس ہوئی بس ٹاکنگ ٹو می کہ تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہے, ٹرکی کے بارے میں کہہ رہے. تمہاری فوج تو بہترین فوج ہے, وہ تو ہمارے شانہ بشانہ آئے گی, حماس کو چپ کروائے گی اور حزب اللہ کو بھی چپ کروائے گی, حوثیوں کے خلاف بھی استعمال ہوگی, جہاں جہاں بالآخر ہم اسے کہیں گے کہ ایران کے خلاف بھی ذرا تھوڑی سی. تو ہمارے 30 مار خان ایسے بھی ہیں جو تیار ہو جائیں گے. جی میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ٹرمپ نے بنایا ہے, یہ پورا جو ایک بلاک بنایا ہے, پیس بورڈ بنایا, جو فیس بورڈ بنایا پیس, تو اس کی تو انٹری فیس بھی ہے نا, تو ہمارے پاس وہ انٹری ہے, وہ تو $1 ارب کی انٹری فیس ہے ان کے. تو سر ہم جب جو بھاڑے کے ٹٹو ہوتے ہیں نا, ان کا معاملہ اور ہوتا ہے, ان کا پروٹوکول بھی اور ہوتا ہے. ان کو بلایا جاتا ہے, ان کا سارا خرچہ جو مرسنریز کو پیش کیا جاتا ہے, سارا کچھ. جب آپ کی حیثیت مرسنریز والی ہو جائے, ہمیں ہمیشہ مرسنریز کی طرح استعمال کیا انہوں نے, پہلی دفعہ کر رہے ہیں. اسی فلسطین پر ضیاء الحق نے گولیاں برسائی ہوئی ہیں سر, بریگیڈیئر ضیاء الحق نے. افغانستان میں کیا کچھ کرتے رہے ہم, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ڈالر شالرز جو ہیں, $1 بلین تو چلو اس میں وہ تو اس میں ایگزمپشن مل جائے گی. یار یہ پاکستان والے ہیں, پاکستانیوں کو تو ویسے ہی مطلب ہر چیز معاف ہے, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, دیں گے کہاں سے. ابھی یہی بات تو ہو رہی تھی, یہی تو رونا رو رہے تھے, بلکہ ان سے جو بھی مانگتے تھے آگے سے ہنسنے لگ جاتے ہیں, پھر ٹکا کے ہنستے ہیں. یار یہ کتنا بے وقوف ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم سے مانگ رہے ہیں پیسے. ہم سے کوئی نہیں مانگ سکتا, ہم سے تو. چنانچہ ان کے حصے کے پیسے بھی کوئی اور دے دے گا, کیونکہ جو چیز یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کرے گا. دیٹ از مسل, مسل ٹو کل یور بردر, مسل ٹو کل یور اون مین. یہ کہتے تو ہیں کہ نہیں, اور یہ کریں گے بھی نہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, ناٹ ایٹ آل. انہیں موقع ہی نہیں ملنا, نوبت ہی نہیں آنی. خواہش, ہر خواہش پہ دم نکلے, میں نے کہا تھا نا, وہ خواہش یہی ہے کہ یار حکم کریں آپ کی خوشنودی کے لیے, ہم یہ بھی. تو الٹیمیٹلی یہی کچھ ہونا ہے ان کے ساتھ, کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. غزہ میں یہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, ایکچولی یہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں. ٹائم بائی کس سے؟ اس وقت صرف اور صرف ایک پرابلم ہے انہیں, کچھ اور نہیں ہے, اور وہ صرف عمران خان کا ہے. میں نہیں مانتا کہ صرف حکومت کرنے کا اس ٹولے کو شوق ہے. جس کے پاس اربوں کھربوں روپیہ ہے. میرے سامنے ایک سینئر صحافی نے, جس کا نام ہے نصرت جاوید, اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے کہا تھا, صحیح جائیں, جتنا کمایا ہے جا کے موجیں کریں, نیو یارک میں سیر سپاٹا کریں, سنا ہے آپ کی فراری بھی اینٹوں پہ کھڑی ہے. اس طرح کی بات اس نے کی, یہ تو نہیں کہا تھا ایگزیکٹلی. تو جائیں, کس جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں.
آپ کا اور فوج کا معاملہ یہ اس کے پچھلے ٹینیور کی بات ہے. تو یہ تو بڑے آرام سے جا کے وقت گزارنا چاہتے ہیں. ان کے اوپر کمبل ہے سب کے اوپر, جس کا نام ہے قیدی نمبر 804. اس کی دہشت ہے. یہ شیر کا سوار اس وقت ڈرا ہوا ہے. سواری شیر کی کر رہا ہے نا کہ نیچے اترا تو شیر نے پکڑ لینا. اور یہ بات درست ہے. آپ جتنا مرضی شیر کو بے وقوف کہ کیسا بے وقوف ہے یار, انہوں نے تمہیں اس میں مار دینا ہے, تمہیں زندہ نہیں رہنے دینا, تمہیں جیل میں سڑا کے مار دیں گے, تو مر جائے جیل میں, سڑا ہوا مر جائے, لیکن وہ کبھی ییلڈ نہیں کرے گا. وہ شیر ہے, شیر رہے گا, کتوں والا کام کبھی نہیں کرے گا. اور یہ جو $1 ارب ہے یہ پرماننٹ ممبرز کے لیے ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ بھائی ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کل دن میں کیا بیان دینا ہے اور پرسوں کیا کرنا ہے. نتھنگ از پرماننٹ بٹ اس. اس لیے ہمیں اس سے بھی مستثنا, ڈیفینیٹلی استثنا مانگ لیا گیا ہوگا اور انہوں نے دے دیا ہوگا. ایسی کیا بات ہے.